اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب ہم نماز کے سجدے کر کے اٹھ بیٹھتے ہیں تو ہم اتحیات میں معراج کی وہی گفتگو کا تذکرہ کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کی اور اللہ نے اس کا جواب دیا، اور نبی علیہ السلام نے امت کو دعا کے ذریعے اس میں شامل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کلمہ آ جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا انت واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ چلو عرش کی گفتگو کا اللہ نے نماز کے اندر تذکرہ پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے درود شریف دو شامل فرمائے۔ اب یہ درود شریف نماز میں کیوں شامل کیے گئے؟ طالب علم کے ذہن میں اس کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ نقطہ بہت سارے حضرات کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے 3-4 سال کی عمر میں جب نماز کا ترجمہ اپنے استاد سے سیکھا تھا تو انہوں نے مجھے درود شریف سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس عمر میں نے حکیم یاسین صاحب ان کا نام تھا، مولانا تھے، ان سے پوچھا کہ استاد جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سی نعمت ملی تھی جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں ملی جس کے لیے یہ درود شریف بنایا گیا؟ تو وہ ہنس پڑے، مجھے کہنے لگے بچے تم عمر کے چھوٹے ہو، سوال تم نے بہت اونچا پوچھ لیا ہے، جب بڑے ہوگے پھر سمجھ لگ جائے گی کہ نبی علیہ السلام کیا چاہتے تھے۔ تو مجھے ساری زندگی یہ خیال ذہن میں رہتا تھا آخر ہم درود شریف میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت پر رحمت فرمائی ویسی رحمت اپنے محبوب پر بھی عطا فرما۔ تو کیا محبوب پر وہ پہلے رحمت نہیں ہوئی جس کا ہم بیٹھے سوال کر رہے ہیں؟ پھر جب ذکر و سلوک میں لگے تب جا کر اس کی حقیقت سمجھ میں آئی۔ بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن جب نماز کی بات چلی پڑی ہے تو اس نقطے کو کھولنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے محبوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی۔ محبوبیت ذاتی کا کیا مطلب؟ کہ ہر باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے، رنگ کالا ہو، شکل انوکھی ہو، جو مرضی ہو، شکل کا جیسا ہو، اپنا بیٹا سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اس کو محبوبیت ذاتی کہتے ہیں۔ اس لیے ایک بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا کہ کل کوئی خوبصورت بچہ لے آنا، تو وزیر اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا بڑے خوبصورت بچے کو لے آنا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میری نظر سے دیکھیں تو پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کوئی نہیں ہے۔ یہ محبوبیت ذاتی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے اولاد ہونے کے ناطے محبت ہوتی ہے، یہ محبوبیت ذاتی کہلاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی کہ کوئی بھی بچہ ہو، کسی کا بھی ہو، اگر وہ خوبصورت ہے، باتیں اچھی کرتا ہے، پیارا ہے دیکھنے میں، تو اس بچے کو دیکھ کے بندے کو محبت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ اپنا بیٹا نہیں ہوتا، وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے مگر صفات کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو محبوبیت ذاتی اور چیز ہے، محبوبیت صفاتی اور چیز ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے دنیا میں محبوبیت صفاتی عطا فرمائی تھی۔ جتنا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے نا قرآن مجید میں، حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے کن کن الفاظ سے تعریف کی ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے وفا کی اللہ کے ساتھ، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، وہ ابراہیم جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم کو لے کر آیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم کی قرآن میں تعریفیں فرماتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، وما کان من المشرکین،
اور وہ تو بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھا، توحید پر عمل کرنے والا تھا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی رہی ہیں. ان ابراہیم کان امہ، اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم تو ایک امت کی مانند تھا، ایک فرد تھے، مگر کئی مرتبہ ایک آدمی اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے، اکیلا بندہ. تو اللہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم تو ایک امت کی مانند تھا، قانتا للہ حنیفا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، سیدھے راستے پہ چلنے والا تھا، ولم یکن من المشرکین، اور بالکل شرک کرنے والا نہیں تھا، شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا، پسند کر لیا اپنے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تعریفیں اللہ نے بیان کی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے محبوبیت صفاتی عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، وہ اللہ کے خلیل ہیں. نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے محبوبیت ذاتی عطا فرمائی ہے. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ذاتی تھے، محبوبیت ذاتی نصیب ہوئی تھی. اور میرے آقا کی چاہت یہ تھی اے اللہ اب میں ایسا بن جاؤں کہ میری صفات بھی آپ کو پسند آ جائیں. اس لیے محبوب کے دو نام تھے، ایک نام تھا احمد، حقیقت احمدی نبی علیہ السلام کو محبوبیت ذاتی نصیب تھی، اور ایک تھی حقیقت محمدی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اے اللہ مجھے محبوبیت صفاتی بھی عطا فرما دیجیے. میں ذاتی کی محبوبیت کا حامل تو ہوئی صحیح، صفات بھی میرے اندر ایسی آ جائے کہ میں آپ کو اپنی صفات کی وجہ سے بھی پسند آ جاؤں. یہ محبوب کے دل میں تمنا تھی، اس لیے محبوب نے اس درود شریف کو نماز میں شامل کیا. اے اللہ جو محبوبیت صفاتی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اے اللہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی محبوبیت صفاتی عطا فرما دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے یہ نماز کا درود نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مجاہدہ کرتے تھے. افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. محبوب کے قدم پر برہم آ جاتی تھی، محبوب اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتے تھے صرف اس لیے کہ میرے اندر وہ محبوبیت صفاتی بھی آ جائے کہ میں صفات کی وجہ سے بھی اللہ کو پسند آ جاؤں. اب حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی کا یہ فرق ہر بندے کو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، مگر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی زندگی میں عبادت کی اور امت کو اتنی عبادت سکھائی کہ آپ کی امت نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ 1000 سال گزرنے کے بعد محبوبیت صفاتی محبوبیت ذاتی کے ساتھ متصل ہو گئی، حقیقت محمدی حقیقت احمدی کے ساتھ اکٹھی ہو گئی. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا میں یہ درجہ بھی عطا فرما دیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ کو بہت پیاری لگتی تھی اس کو نماز کا حصہ بنا دیا نبی علیہ السلام نے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب اتنے پیارے الفاظ کے بعد پھر ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں.